شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں اس کتاب پر جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر بھی جو تم سے پہلے نازل کی گئی ہے، مگر چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع، یعنی اپنی زندگی کے فیصلے نا قرآن کے مطابق نہیں، طاغوتی طاقتوں کے فیصلے کے مطابق کرتے ہیں۔ طاغوت کیا؟ ہر وہ طاقت جو اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کی طرف مائل کرے۔ شیطان انہیں بھٹکا کر راہ سے بہت دور لے جانا چاہتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ آ جاؤ، قرآن اور حدیث کا نظام اپنی زندگیوں میں اپنے معاشرے میں نافذ کر لو۔ نہ یہ نظام آ گیا تو پتہ نہیں ہمیں تو کنٹو پہنا کے بٹھا دیا جائے گا، ہماری ٹی وی فلمیں ڈرامے بند کر دیے جائیں گے، ہمارا سنیما تھیٹر بند کر دیا جائے گا۔ وہ اس کی طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان کے پاس آ پڑتی ہے؟ اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے دل میں، ان سے تعارض مت کرو، انہیں سمجھاؤ، ایسی نصیحت کرو جو ان کے دل میں اتر جائے، اور ان لوگوں کو بتاؤ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو تھامنے کے لیے تیار نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے کے لیے تیار نہیں، ان کو چھوڑ نہ دو، ان کو سمجھاؤ، ان کو ایسے طریقے سے بات بتاؤ کہ بات ان کے دل میں اتر جائے۔ دل میں کون سی بات اترتی ہے؟ جو اپنے دل سے نکلتی ہے۔ اللہ ہمیں دل سے راضی ہو کر لوگوں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرما کہ آج ہمارے مسائل کا حل کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ درد دل سے اس معاشرے کو یہ ہمیں سمجھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا، آیت پڑھیں، آیت نمبر 64 میں اللہ نبوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیان کرے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے وہ اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ نبیوں کو بھیجنے کا مقصد بتایا جا رہا ہے، نبوت کا مقصد بتایا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادم النبیین کو بھیجنے کا مقصد بتایا جا رہا ہے۔ یہ بات پلے سے باندھ دیجئے اور ذہن نشین کر لیجئے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا اور ہمیں ان کو امتی بنانے کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ محبت اور عقیدت ہو، محبت عقیدت ہو، محبت عقیدت کے لمبے لمبے دعوے بھی ہوں اور محبتوں اور عقیدتوں کا اظہار بھی ہو۔ اظہار ہے آج ہمارے معاشرے میں، محبت اور عقیدت کے لمبے لمبے اظہار ہیں، بہت لمبے لمبے دعوے بھی ہیں اور بہت لمبے لمبے اظہار بھی ہیں۔ لمبی لمبی شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریلیاں نکالی جاتی ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں، شبیلیں لگائی جاتی ہیں، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعتیہ مشاعرے برپا کیے جاتے ہیں، نعت خوانی کی محفلیں برپا کی جاتی ہیں، اور پھر سیرت کانفرنسیں ارینج کی جاتی ہیں، درود کی محفلیں ارینج کی جاتی ہیں، گھروں میں نعت کا اہتمام کیا جاتا ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے، لیکن انہی عقیدت اور محبت کا اظہار اور دعویٰ کرنے والوں کو جب یہ کہا جائے کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھام لو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنے در و دیوار، اپنے صبح و شام، اپنے بود و باش کو رنگ لو، تو سمم بکمم امیum فہم لا یرجعون، پھر اندھے بہرے گونگے ہیں، وہ پلٹتے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد یا ہمیں امتی بنانے کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ ہم محبتوں عقیدتوں کے دعوے کریں، محبتوں عقیدتوں کا اظہار کریں اور
इत्तिबा ना करें। भेजने का मकसद ये था कि मोहब्बत, अकीदत, अदब, एहतराम की वजह से उनकी इत्तिबा की जाए, उनको कॉपी किया जाए, उनको फॉलो किया जाए, हदीस के अहकामात को मान के अपना तरीका और अपना रवैया बदला जाए और सुन्नत के रंग में अपनी ज़िंदगी को रंगने की कोशिश की जाए। ये था मकसद नबूवत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुरान भरा पड़े इस ताकीद से, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में एक जगह नहीं बार बार कहा है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुफ्लिहून। फला चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, फर्द, घराना, माशरा, कौम, उम्मत, किसी सतह पे तुम्हें फला नहीं मिलेगी, दुनिया और आखिरत में फला नहीं मिलेगी जब तक अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों की अतना। अल्लाह की अताअत को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत के साथ मशरूत कर दिया। और मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जिसने अल्लाह के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की वो तो बहुत कामयाब होगा, दुनिया में, कब्र में, हशर में, ज़िंदगी के हर मरले में। और कुरान ने वार्न कर दिया, व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन बईदा। जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की वो तो बड़े ही बुरे रास्ते में भटक गए, सिराते मुस्तकीम पर नहीं रहोगे जब इसको छोड़ दो। क्योंकि याद रखिएगा, कुरान की तशरीह और तौज़ी, कुरान पर अमल मुमकिन ही तब है जब हदीस और सुन्नत के साथ मिला के। वो जो तहरीक है कुरान काफ़ी तहरीक, और वो कहते हैं कि हमें कुरान काफ़ी, हमें हदीस और सुन्नत की ज़रूरत नहीं, उनसे ज़रा सवाल तो कीजिएगा वो नमाज कैसे पढ़ते हैं। कुरान का पहला हुक्म, दीन का पहला सतून नमाज, जन्नत की कुंजी, ये नहीं पढ़ी जाएगी अगर हदीस और सुन्नत को साथ शामिल नहीं करेंगे। कुरान तो कीमुस्सलात हाफिज़ू अलस सलावात कहता है, हल्के फुल्के से इशारे किनाये से नमाज का वक्त बताता है। उसके बाद क्या करें? जन्नत की कुंजी कैसे मिलेगी? नमाज अकीम सलात कैसे होगी? कैसे अजान होगी? कैसे वक्त का तयन होगा? कैसे वुज़ू की तकमील होगी? कैसे तहारत होगी? कैसे गुस्ल होगा? कैसे पाकी होगी? लिबास सातिर मुकम्मल कैसे होगा? मैं नमाज में हाथ कहाँ बांधूंगी? क्या रुकू में पढ़ूंगी? क्या सजूद में पढ़ूंगी? क्या तशहुद है? सलाम कैसे फेरना है? उसमें क्या कहना है? ये कहाँ से तयन होगा? अगर सिर्फ कुरान को पकड़ा जाए, कोई किसी तरफ मुँह करेगा, कोई किसी तरफ करेगा, कोई किसी अंदाज में करेगा, कोई किसी अंदाज में करेगा, नमाज में यकसानियत कहाँ से आएगी? अकीम व सलाता का हुक्म पूरा नहीं होता। अत्तहुरु शतरुल ईमान, ईमान निस्फ ईमान तहारत है, तहारत के तरीके हासिल नहीं होते जब तक हदीस और सुन्नत को मिला कर ना देखें। अतीउल्लाह के साथ अतीउर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशरूत है। आपने इसीलिए फरमाया ना, आपने हदीस मुबारका के अल्फाज हैं, आपने फरमाया तुम में से किसी का ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक मैं उसे सबसे ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। ईमान वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह कुरान कहता है, और हदीस कहती है कि तुम में से किसी का ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक मैं उसे सबसे ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। आपने फरमाया जिसने मेरी अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की, जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। और आपने ये भी बता दिया कि मेरी उम्मत में से सब लोग जन्नत में जाएंगे, मेरी उम्मत में से सब लोग जन्नत में जाएंगे सवाए उन लोगों के जो जन्नत में जाने का इनकार करेंगे। सहाबा ने पूछा आपकी उम्मत में से जन्नत में जाने का इनकार कौन करेगा? आपने फरमाया जिसने मेरी अताअत की वो जन्नत में जाएगा, जिसने मेरी अताअत का इनकार किया उसने जन्नत में जाने का इनकार कर दिया। ये है सुन्नत की अहमियत। अगर सुन्नतों से मुंह मोड़ा तो गोया जन्नत में जाने का इनकार कर दिया। अगली आयत अगर आप पढ़ें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में फरमाया फला व रब्बिका, नहीं नहीं नहीं, कसम है अल्लाह की, अल्लाह ने अपनी ज़ात की कसम करके कह दिया नहीं तुम ईमान नहीं ला सकते, उस वक्त तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं। कब तक? अल्लाह ने कहा नहीं नहीं, कसम है मुझे मेरी ज़ात की, तुम उस वक़्त तक ईमान नहीं ला सकते, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं जब तक तुम अपने मामलात और अपने फ़ैसलों में तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ैसला करने वाला ना बना लो। फिर जो फ़ैसला करो उसमें दिलों में कोई तंगी भी ना हो, और क्या करो व युसल्लिमु तस्लीमा, हदीस और सुन्नत के फ़ैसलों के आगे अच्छी तरह सरे तस्लीम खम ना करो।
ایمان کے لیے لازم پھر کیا ہو گیا کہ اپنی زندگی کے فیصلے، اختلافات، ڈیسیژنز، فیصلے، ہم زندگی کے ہر شعبے، ہر مرحلے، ہر موقع میں ہم فیصلوں کے دوراہے پر تو کھڑے ہیں. کبھی فیصلوں کا چوراہا، کبھی فیصلے کا دوراہا. میں یہ پہنوں یا نہ پہنوں، میں یہ کھاؤں یا نہ کھاؤں، میں شادی یہاں کروں یا نہ کروں، اپنی بیٹی کو جہیز دوں یا نہ دوں، برات آنے کی اجازت دوں یا نہ دوں، بری دوں نہ دوں، رشتہ یہاں قبول کروں یا نہ کروں، سودی کاروبار کروں یا نہ کروں. زندگی میں ہم ساری زندگی میں فیصلوں کے دوراہوں پہ کھڑے ہیں. یہ دعوت نامہ آیا ہے قبول کروں نہ کروں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جب تمہیں فیصلے کرنے ہوں گے، ڈیسیژن میکنگ کرنی ہوگی، اگر تم ڈیسیژن حدیث اور سنت کی تعلیمات کے مطابق نہیں کرو گے تو تمہارا ایمان معتبر نہیں. اور پھر فیصلہ کرتے وقت حدیث تمہیں جو تعلیم دے کے، حدیث اور سنت سے تمہارا جو فیصلہ ہوگا، اس فیصلے میں تمہیں دل پر کوئی تنگی بھی نہ ہو. میں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی بیٹی کو جہیز دیا تو نہیں، پتہ نہیں اب کیا ہوگا، پتہ نہیں اس کا کیا بنے گا، یہ کیا میں نے غلط ہے، ساس سپتانے دے گی، ساری زندگی بھگتے گی. نہیں، جب میں فیصلہ سنت کے مطابق دیکھ کے کر لوں گی، سنت اور حدیث کو پیمانہ بن کے اپنی زندگی کا فیصلہ کر لوں گی، پھر ایمان مکمل تب ہے کہ فیصلہ کرنے کے بعد میرے دل میں تنگی بھی نہ آئے، ریگریٹ بھی نہ آئے، آفٹر تھاٹ بھی نہ آئے. اور میں اطاعت بھی کیسے کروں؟ اچھا چلو تھوڑی سی مان لیتی ہوں، تھوڑی سی چھوڑ دیتی ہوں. نہیں، اطاعت بھی میں حدیث اور سنت کی ایسے کروں. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اچھی طرح سے مکمل طریقے سے اپنا سر تسلیم خم نہیں کرو گے تب تک تم مومن نہیں ہو. اللہ ایمان کے اس پیمانے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حدیث اور سنت سے جڑ کر، سیکھ کر اس کو ماننے اور اس کے آگے سر تسلیم خم کر کے بغیر کسی ریگریٹ میں اپنے فیصلے اس کی روشنی میں کرنے والا خوش نصیب بنا دے. اپنی زندگیوں میں سنتوں کو رائج کر لیجیے، اپنی زندگی میں ہر سطح پر سنتوں کو رائج کر لیجیے. اور جب سنت اور آداب زندگی کی بات اتنی کثرت سے کی جاتی ہے تو بس اوقات لوگ بہت ایک تلخی سی محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو پتہ نہیں قرآن پڑھانے والے تو چھوٹا سا ان کا دماغ ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اسٹریس کرتے رہتے ہیں. آفٹر آل واٹ دا ہیل ڈز اٹ، واٹ دا ڈفرینس ڈز اٹ میک؟ میں پہلے ایک جوتا پہنوں دوسرا پہنوں، میں موزہ پہلے کون سا پہنوں کون سا اتاروں، کرتا میں ایک طریقے سے پہنوں اتاروں، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں پہنوں میں ایک طرح، کیوں پیوں میں اس طرح پانی، کیوں پیوں میں اس طرح دودھ؟ یہ محض ڈٹائی ہے، یہ محض ضد ہے. اور میں آپ کو بتاؤں محض ایک اللہ کی رحمت سے محرومی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک عمل سنت کے مطابق ہوتا ہے تو ملتا کیا کیا ہے؟ جب ایک عمل سنت کے مطابق ہوتا ہے تو احساس نہیں ہوتا ہمیں کہ اس سے ملنے والی چیز کیا ہے. ارے یہ وہ سارے زندگی کے کام ہیں جو میں نے اور آپ نے بہرحال کرنے ہی کرنے ہیں. سونا ہے نا، اٹھنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، گھر میں داخل ہونا ہے، چڑھنا ہے سواری پر، اترنا ہے سواری سے، جوتے پہننے بھی ہیں، اتارنے بھی ہیں، لباس پہننا اتارنا سب کچھ کرنا ہے. انیویٹیبل ہے، انڈسپینسیبل ہے، یہ تو میں نے آٹومیٹکلی شیڈیول میں موجود ہے. مگر یہ سارے کے سارے کام اگر میں نے اس طرح کیے جیسے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، صبح اٹھتے سار وہ کام کیا، رات کو سونے تک اس پوسچر میں سوئی، تو وہ سارے دن کے کام میرے لیے کیا بن جائیں گے انشاءاللہ. ہر اطاعت سنت کرنے والے کے لیے اس کا سارے دن کا شیڈیول اس کی عبادت بن جائے، اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈالنے والے عمل کا وزن بن جائے گا. عمل کر کے دیکھیے، یہ مہنگا سودا نہیں ہے. ارے پانی پینا ہی پینا ہے، بیٹھ کے 3 سانسوں میں پی لیں گے تو یہ پانی کا پینا بھی ثواب اور اجر اور عبادت بن جائے گا. اور صرف یہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت ہی پیاری سی وہ آیت ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو. ہم سب دعویٰ کرتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب لوگوں کو کہہ دو کہ اگر یہ اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں نا تو خالی پولی دعوے نہ کریں اللہ سے محبت کے، کیا کریں؟ فَاتَّبِعُونِی، پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، اللہ کی محبت کے دم بھرنے والوں، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے حبیب ہیں، پھر ان کی پیروی کر کے اپنی محبت کے دعوے کی صداقت کو ثابت کرو. جب تم ان کی پیروی کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تم اللہ کے حبیب کی طرح سنتیں اپنانے لگو گے، پھر تم بھی اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ تمہیں بھی محبت کرنے لگے گا. پھر اللہ کیا کرے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ کے حبیب بن کے تو دیکھو، اللہ کے محبوب بنو گے پھر وہ تمہارے گناہ بخش دے گا. یہ ہے سنت کے اتباع کا فائدہ. سمجھ آئی بات؟
سنت کے مطابق عمل کرنا ثواب، نیکی، نیکیوں کے پلڑے میں وہ عمل کیا ساری زندگی عبادت۔ اس کے بعد یہ سنت کا اتباع اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے، اور پھر یہ سنت کا دوسرے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اگر آگے آیت دیکھیں، آیت نمبر 69 میں اللہ کیا اجر بتاتے ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، ان کی اطاعت کرے گا، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جس پر اللہ نے انعام فرمایا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آ جائے۔ یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور در حقیقت جاننے والوں کے لیے بس اللہ کا علم کافی ہے۔ یہ ہے سنتوں کے اتباع کا اجر دنیا میں اور آخرت میں۔ اللہ تمہارے عمل کو عبادت بنائے گا، نیکیاں دے گا، ثواب دے گا، اللہ کا محبوب بن جائے گا تو سنت کو ماننے والے، اللہ تیرے گناہ بخشے گا، اور قیامت میں تجھے انبیاء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ ملا کے تیرا درجہ کرے گا۔ مجھے بتائیں اور کیا چاہتے؟ خود بھی سنتوں پر عامل ہو جائیے، مسنون دعائیں سیکھ لیجئے، مسنون آداب سیکھ لیجئے، اور خدا رہا اپنے گھر میں وہ چھوٹے چھوٹے پودے، وہ ننھے پودے جس کی نرسری ہے میرا آپ کا گھر، اپنے بچوں کو، نانیاں اپنے نواسے نواسیوں کو، دادیاں اپنے پوتوں پوتیوں کو سکھا دیجئے یہ سنتیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو سنتیں سکھا دیجئے، پانی پینے کی، دودھ پینے کی، کھانے کی، اٹھنے کی، جاگنے کی، محبتوں کے ساتھ یہ دعائیں ان کو سکھا دیجئے۔ یاد رکھیے گا اس چھوٹے سے ننھے منھے 3 سال سے چھوٹے بچے کو اور آپ نے دین کا سکھانا کیا ہے؟ کہ اس کو سورہ نساء کے وراثت کے احکامات پڑھانے ہیں یا اس کو محرم رشتے سمجھانے ہیں؟ اس 3 سال کے ننھے سے ذہن کو تو میں نے اور آپ نے یہی سکھانا ہے۔ واش روم جا رہا ہے نہ بیٹا یہ پاؤں نہیں، پہلے یہ پاؤں رکھ۔ کیوں ماں؟ بس تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی رکھا تھا۔ پانی پینے لگا نہ بیٹا بیٹھ جا۔ کیوں ماں بیٹھوں کیوں؟ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کہا تھا۔ ہاں گاڑی پہ سوار ہو رہے اونچی آواز سے دعا پڑھیں، صبح جگاتے ہوئے اس کے سر کو سہلاتے ہوئے اسے جاگنے کی دعا پڑھائیں، رات کو سلاتے تھپکی دیتے ہوئے اس کو مسنون دعا پڑھ کے سلائیں۔ بڑے بڑے ہو جائیں، بالغ بھی ہو جائیں تو جگاتے سلاتے وقت یہ دعائیں کیسٹ کی طرح اپنی زبان سے جاری کر دیجئے۔ اور پڑھانا کیا ہے ان کو ہمیں شریعت کے بڑے بڑے احکامات، ان کو زنا کی حد تو نہیں پڑھانی، لیکن یاد رکھیے گا یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں جب مائیں ان کی گھٹی میں ڈالیں گی تو یہ بالکل وہ مونٹیسری تعلیم کی طرح رنگ لائے گا۔ ایک بچے کو ہم پہلے 1 2 3 پڑھاتے ہیں، کچھ سالوں کے بعد وہ بڑے بڑے میتھمیٹکس کے لاگریدمس کے سمز کرتا ہے۔ پہلے ہم اس کو ABC سکھاتے ہیں، تھوڑی دیر میں وہ اے لیول کی کمپریہنشنز کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ ان کی گھٹی میں یہ چھوٹی چھوٹی سنتوں کے بیج ڈالیں گے، وہ جب جوان ہوگا وہ بارش بھی ہوگا، دین کا مجاہد بھی ہوگا، دین کا مبلغ بھی ہوگا، سنتوں کا عامل بھی ہوگا، اور انشاءاللہ اس کے گھر میں حدیث اور سنت کے نمونے عیاں ہوں گے، اور وہ میرے اور آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بھی بنے گا۔ مجھے اپنے کچھ سال پہلے کا ایک واقعہ ذہن نشین ہے، اور اتنا خوبصورت کہ وہ میں بہت دفعہ شیئر بھی کرتی ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ میں ایک خاتون کے گھر گئی، ہم مہمان تھے، خاتون جو ہے وہ میزبان تھی، ان کا چھوٹا سا تقریباً 1.5 2 سال کا بچہ تھا، اور ہم مہمانوں کو دیکھ کے وہ خاتون جلدی جلدی کوئی مہمان نوازی کے لیے گئیں، کچن میں چلی گئیں، اکیلی تھی، بچہ ان کا رو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد آئیں، انہوں نے بچے کو فیڈر دیا، پھر وہ کچن میں چلی گئیں۔ اب بچہ پھر اماں 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 اماں، ہاتھ میں فیڈر ہے۔ میں نے 2 دفعہ لٹا کے پلانے کی کوشش کی، میری طرف یوں گندی سی شکل بنا کے اس نے دیکھا کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، مجھے دودھ پلانے کی کوشش کی۔ اچھا میرے دل میں خیال ہے کہ بدگمانی ہم بہت جلدی کرتے ہیں۔ میں نے کہا بڑا ہی بگڑا ہوا بچہ ہے اس ماں کا، کیا ہے؟ اچھا بلا بڑا ہے، بلا تو لیٹ کے پی لے۔ میں نے اس کو سمجھانے کے بیٹا آپ لیٹ کے دودھ پی لیں نا۔ اور بچہ مجھے یوں گھور کے دیکھ رہا ہے کہ مطلب آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ اچھا خیر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ خاتون جب اپنی ٹرالی لائیں، انہوں نے رکھا، انہوں نے اپنا ہاتھ شاتھ پونچھا، بیٹے کو تکیے پہ لٹایا، دودھ پڑنے کی دعا پڑھی، اور وہ بچے نے گٹ گٹ اپنا فیڈر پینا شروع کر دیا۔ میں نالائق جو ابھی کچھ دیر پہلے اس بچے کے خلاف بدگمانی کر رہی تھی، مجھے اتنا رشک آیا اس ماں پر بھی، اور مجھے اتنا رشک آیا اس خوش نصیب بچے پر جس کی گھٹی میں یہ تربیت تھی کہ تو دودھ نہیں پیے گا جب تک دودھ پینے کی مسنون دعا پکاری جائے گی۔ ابھی وہ دودھ کی دعا پڑھنے کے قابل نہیں تھا، اس کے کان اس بات کو ٹیون کر دیے گئے تھے کہ جب تک تیرے کان میں یہ آواز داخل نہیں ہوگی تو دودھ کا پہلا گھونٹ پی نہیں سکتا۔
اللہ ہمیں ایسے گھٹی میں ان کی تربیتیں کر کے اللہ اپنی اولادوں کو صدقہ جاریہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت صحابہ کرام کا تو شیوا نظر آتی ہے نا، ان کا تو اوڑھنا بچھونا تھا اطاعت اور اتباع اور محبت۔ اور ان کی محبت صرف محبت نہیں، ان کی اتباع بھی تھی، لیکن محبت کے نمونے بھی اتنے خوبصورت ہیں، صحابہ کرام کی محبتوں کے طریقے اتنے خوبصورت ہیں۔ اور یہ جو کہا گیا نا کہ اگر تم اطاعت کرو گے تو تم انہی کے ساتھ ہوگے۔ ایک صحابی کا واقعہ بھی آتا ہے، مسجد نبوی کے باہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کے لیے منتظر تھے، آپ باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا رسول، ان سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا لگتا تو یوں ہے کہ تم نے لمبی چوڑی تیاری کر رکھی، کہ مطلب اس کی تیاری کی کیا فکر، پوچھ رہے ہو اپنے عمل اور اپنے محاسبہ کرو۔ تو انہیں کہنے لگا آگے سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ دعوت تو نہیں کرتا کہ میں نے کوئی لمبی چوڑی تیاری کی ہے، لیکن میں یہ دعویٰ ضرور کرتا ہوں کہ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت ہے۔ اللہ ہمیں یہ محبت عطا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرو گے۔ اور پھر ایک صحابی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک ہی غم میں جو کھائے چلا جا رہا ہے، اپنے اپنے غم دیکھیں، آپ کو کون سے اور مجھے کون سے غم کھا رہے ہیں؟ مجھے ایک ہی غم ہے جو مجھے کھائے چلا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اول تو پتہ نہیں میں جنت میں جاؤں گا بھی نہیں، اور اگر میں چلا بھی گیا تو پھر مجھے یہ غم ہے کہ میں تو جنت کے کسی نچلے درجے میں، آپ کسی جنت کے بہت ہی انشاءاللہ بلند درجے میں ہوں گے، میں وہاں آپ کو کیسے دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں گا؟ ارے یہاں دنیا میں تو آپ کو دیکھتا ہوں آنکھیں مسرور کرتا ہوں، میں جنت پہ جا کے کیا کروں گا؟ فکریں بھی کیسی ہیں، پیمانے بھی کیسے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی شدید محبت کہ جنت میں بھی آپ کی میت کا شوق، آپ نے فرمایا جنت میں تو انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ تو محبت کرے گا۔ اللہ ہمیں حب رسول عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی بنا دے۔ اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے پیارے واقعات ہیں نا، کہ ایک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت اسید بن خزیر۔ حضرت اسید بن خزیر انہوں نے اسلام کیا تھا حضرت مصعب بن عمیر کی تبلیغ اور دعوت پر، اور بس اسلام کیا قبول کیا تو قرآن کی تلاوت سنی تھی تو بس وہ قرآن دل میں رچ بس گیا تھا۔ حضرت مصعب کی تلاوت بہت خوبصورت ہوتی تھی۔ حضرت اسید نے جب وہ خوبصورت کلام سنا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آواز بھی بہت خوبصورت دی تھی، اور بس وہ قرآن کی محبت اور خوبصورت آواز، یہ دونوں چیزیں، خوبصورت آواز کا شکر اور قرآن کی محبت کا بلینڈ ہو گیا۔ کیا کرتے تھے حضرت اسید بن خزیر، جن کے دل میں اپنی قرآن کی محبت تھی اور اپنی خوبصورت آواز کے شکر کا طریقہ تھا، جہاں بیٹھتے تھے قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تھے۔ وہ ایک رات کا واقعہ نا کہ کھلے آسمان کے نیچے اپنے صحن کے کونے میں بیٹھے ہوئے تھے اور رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے لگے رہے، دن رات صبح و شام ان لوگوں کی زبانوں پر یہ محبت کا طریقہ تھا۔ قرآن کی تلاوت کریں سورہ بقرہ کی، تو اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں قرآن کی سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی تو میں نے دیکھا کہ پاس ہی جو میرا گھوڑا بندھا ہے وہ اچھلنے لگا، وہ بدکنے لگا، وہ اچھلنے لگا۔ میں نے تلاوت چھوڑ کے میں اس کی طرف جب تھوڑا سا جو ہے میں نے اس کی طرف توجہ کی، تلاوت چھوڑی تو اس نے بدکنا چھوڑ دیا، میں نے پھر اپنی تلاوت شروع کر دی۔ کہتے ہیں تلاوت شروع کی تو اس نے پھر بدکنا اچھلنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اس گھوڑے کے پاس ہی میرا بیٹا بھی بندھا ہوا تھا، میں نے اس خیال سے کہ کہیں اچھلتا ہوا یہ گھوڑا جو ہے وہ میرے بیٹے کو نہ نقصان پہنچائے، میں اٹھا کہ اس گھوڑے کو باندھوں، لیکن جب میں نے اٹھا تو میری آسمان کی طرف نگاہ گئی اور میں نے دیکھا کہ آسمان میں ایک بدلی تھی جس کے ساتھ بڑی روشن قندیلیں، بڑی برائٹ سی کوئی لائٹس اور لیمپس، روشن قندیلیں اس کے ساتھ معلق تھیں اور لٹک رہیں، اور بس میرے دیکھتے دیکھتے وہ اونچی ہوئی اور وہ غائب ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح تذکرہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ رات میں ایسا معاملہ ہوا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ اسید، وہ فرشتے تھے جو آسمان سے تیری تلاوت سننے کے لیے آ رہے تھے۔ جہاں محبت ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی معاملے کرتے ہیں، اور جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے پھر اللہ کی کائنات اس سے محبت کرنے لگتی۔
یاد رکھیے جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے پھر اللہ حکم دیتا ہے فرشتوں کو اور جبریل کو اور کائنات کو، اور پھر اللہ کی کائنات اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ آپ نے فرمایا عزید وہ تو فرشتے تھے جو آسمان سے تیری تلاوت سننے آ رہے تھے، اور اگر تو تلاوت کرتا رہتا تو وہ فرشتے اتنے زمین پہ اترتے کہ ہم فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ اور ان کو صرف قرآن سے نہیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت شدید محبت تھی، اور محبت کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں نا۔ کہتے ہیں کہ میرا بہت ہی دل کرتا تھا کہ جس دن سے میں نے ایمان لایا تھا، میرا بہت ہی دل کرتا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا بوسہ لوں۔ جو چیز پیاری ہوتی ہے اس کا بوسہ لینے پہ بھی دل کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن کیا ہوا کہ میں محفل میں بیٹھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور انہوں نے نا مجھے چٹکی کاٹی، میری بغل کے نیچے، میری بازو کے نیچے مجھے چٹکی کاٹی۔ کہتے ہیں کہ میں نے فوراً کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے چٹکی کاٹی ہے، مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ عدل بھی دیکھیں، بے ساختگی بھی دیکھیں، محبت بھی دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ فرینکنس اور قرب، لیکن عزت وہی موجود ہے۔ مجھے تکلیف ہوئی ہے، آپ نے فوراً عدل، انصاف، مساوات، کوئی سادگی، کوئی عاجزی، آپ نے کہا تمہیں تکلیف ہوئی ہے تو تم مجھے بھی چٹکی کاٹ لو۔ اب موقع غنیمت کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے ننگے بدن پہ چٹکی کاٹی ہے، آپ کے جسم پر کرتا ہے۔ کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پشت سے اپنا کرتا مبارک اٹھایا، موقع مل گیا، حضرت اسید بن خزیر جو لپٹے اور جو بوسے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے۔ قرآن سے بھی محبت ہے، قرآن دینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہے، لیکن ان کو صرف محبت نہیں تھی، محبت اور عقیدت سے وہ اتباع کرنے والے خوش نصیب رضی اللہ عنہم ورضوا عن صحابہ تھے۔ اللہ یہ نمونے اپنانے، محبت بھی دے، محبت عقیدت احترام بھی دے، سب سے بڑھ کے بھی دے، اور سب سے زیادہ اس سنت کا حریص بنا کے اللہ کو راضی کرنے والا اور اللہ سے راضی کیا جانے والا بننے کی توفیق عطا فرما۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان